فرشتوں اور ملائکہ میں فرق ہے۔ یہ جو لفظ فرشتہ ہے یہ تو ہم اپنی اردو زبان میں بولتے ہیں، لیکن اصل لفظ فرشتہ نہیں ہے، اصل لفظ ہے ملک۔ ایک تو وہ ہے نا پاکستان میں ملک ریاض، وہ والا نہیں۔ ملک جو ہے وہ مختلف لوگوں نے اس کے ترجمے کیے ہیں، لیکن ملک کا جو معنی ہے وہ ہے غلام۔ جس طرح مالک ہوتا ہے، اس کی ملکیت ہوتی ہے، اسی طرح ملک جو ہے ملوک سے نکلا ہے۔ کہاں سے نکلا ہے؟ ملوک سے نکلا ہے۔ عام علماء نے تو یہ کہہ دیا ہے اور پیچھے چھڑا لیا ہے کہ بھئی یہ نور سے بنی ہوئی مخلوق ہے تو یہ فرشتے کہلاتے ہیں۔ تو فرشتوں کو ملک کہتے ہیں، اور جو اس سے بڑی مخلوق ہے پاورفل، وہ ملائکہ کہلاتے ہیں۔ ملکوت میں فرشتے ہوتے ہیں جن کی تخلیق روحوں کے ساتھ ہوئی۔ ملکوت سے اوپر جبروت کی مخلوق کو ملائکہ کہتے ہیں، جو روحوں کے امر کن سے پہلے کے ہیں۔ رب کی طرف سے آدم صفی اللہ کو سجدے کا حکم ہوا، جبکہ اس سے پہلے نہ ہی کوئی آدم بہشت میں بنایا گیا تھا اور نہ ہی کسی آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا۔ عزازیل نے حجت کری، سجدے سے انکاری ہوا، اس پر لعنت پڑی، اور اس نے صفی اللہ کی اولاد سے دشمنی شروع کر دی، جبکہ پہلے آدموں کی قومیں اس کی دشمنی سے محفوظ تھیں۔ ان کو بہکانے کے لیے خبیث جن ہی کافی تھے۔ چونکہ شیطان سب خبیثوں سے زیادہ پاورفل تھا، اس نے صفی اللہ کی اولاد کو ایسے قابو کیا اور ایسے جرائم سکھائے جس کی وجہ سے دوسری قومیں ان ایشیائیوں سے متنفر ہونے لگیں، اور عظمت آدم کی ہی وجہ سے جن لوگوں کو رب کی طرف سے ہدایت ملی اتنے خدا رسیدہ اور عظمت والے ہو گئے کہ دوسری قومیں حیرت کرنے لگیں۔ سب سے بڑی آسمانی کتابیں توریت، زبور، انجیل اور قرآن انہی پر نازل ہوئیں، جن کی تعلیم، فیض اور برکت سے ایشیائی دین پوری دنیا کی اقوام میں پھیل گیا۔ آدم کی ابھی روح بھی نہیں ڈالی گئی، فرشتے سمجھ گئے تھے کہ اس کو بھی دنیا کے لیے بنایا جا رہا ہے، کیونکہ مٹی کے انسان زمین پر ہی ہوتے ہیں، پھر کسی بہانے زمین پر بھیج دیا گیا۔ ازلی کام اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، لیکن الزام بندوں پر لگ جاتا ہے۔ اگر آدم کو بغیر الزام کے دنیا میں بھیجا جاتا تو دنیا میں آ کر شکوہ شکایت ہی کرتے رہتے، توبہ تائب اور گریہ زاری کیوں کرتے؟ روز ازل والی جہنمی روح غیر مذہب کے گھر پیدا ہو جائیں، اسے کافر اور کاذب کہتے ہیں۔ یہی لوگ منکر خدا، دشمن انبیاء اور دشمن اولیاء ہوتے ہیں۔ متکبر، سخت دل اور مخلوق خدا کو آزار پہنچا کر خوش ہوتے ہیں، جو ازلی جہنمی ہیں۔ دوسرا درجہ مذہب میں آ کر بھی مذہب سے دور ہوتا ہے۔ یہی روح اگر کسی مذہبی دیندار گھرانے میں پیدا ہو جائے تو اسے منافق کہتے ہیں، جہنمی روح۔ یہی لوگ گستاخ انبیاء، جلیس اولیاء اور مذاہب میں فتنہ ہوتے ہیں۔ ان کی عبادت بھی ابلیس کی طرح بیکار ہوتی ہے۔ انہیں مذہب جنت میں لے جانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن مقدر دوزخ کی طرف کھینچتا ہے۔ چونکہ نبیوں اور ولیوں کی امداد سے محروم ہوتے ہیں، اس لیے شیطان اور نفس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں کہ تو اتنا علم جانتا ہے اور اتنی عبادت کرتا ہے، تجھ میں اور نبیوں میں کیا فرق؟ پھر وہ اپنا باطن دیکھے بغیر خود کو نبی جیسا سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں اور ولیوں کو اپنا محتاج سمجھتے ہیں۔ پھر روحانیت اور کرامتوں کے اقراری نہیں ہوتے، بلکہ اسی عمل کے اقراری ہوتے ہیں جن کی ان میں خود کی
صلاحیت ہوتی ہے، حتیٰ کہ معجزوں کو بھی جادو کہہ کر جھٹلا دیتے ہیں، ابلیس کی طاقت کو مان لیتے ہیں، لیکن انبیاء اولیاء کی طاقت کو مان لینا ان کے لیے مشکل ہے۔ ازل والی بہشتی روح اگر غیر مذہب یا گندے ماحول میں آ جائے تو اسے معذور کہتے ہیں۔ معذور کے لیے معافی اور بخشش کا امکان ہوتا ہے۔ یہی روحیں صراط مستقیم کی تلاش میں اور دلدل سے نکلنے کے لیے ولیوں کا سہارا ڈھونڈتی ہیں، نرم دل، عاجز اور سخی ہوتے ہیں۔ اگر بہشتی روح کسی آسمانی مذہب اور دینی گھرانے میں پیدا ہو جائے تو اسے صادق اور مومن کہتے ہیں۔ یہی لوگ عبادت و ریاضت سے اللہ کا قرب حاصل کر کے اس کی وراثت کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر دو طرح کی ارواح کا سرکار نے ذکر فرمایا ہے۔ ایک تو ازلی جہنمی روح۔ بہت سے لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ آپ برے کام کریں گے تو جہنم میں جائیں گے، اچھے کام کریں گے تو جنت میں جائیں گے، لیکن وہ اس حقیقت سے واقف نہیں ہے کہ یوم ازل میں جب اللہ تعالیٰ نے سب سے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو اسی وقت فیصلہ ہو گیا تھا۔ بہت سی روحیں اسی وقت اللہ نے قرار دے دیا تھا کہ یہ جنتی ہیں، جنت ان کے مقدر میں لکھ دی تھی، اور بہت سی روحوں کے مقدر میں جہنم لکھی گئی۔ اب اگر جہنمی روح اگر کافروں کے گھر پیدا ہو جائے تو اسے کافر اور کاذب بھی کہتے ہیں۔ اس وقت تو ان کو پہچاننا بڑا آسان ہے، کافر ہیں، کاذب ہیں۔ لیکن یہ جہنمی روحیں جب مذہبی گھرانوں میں پیدا ہو جاتی ہیں اور مذہب کا لبادہ بھی اوڑھ لیتی ہیں تو وہ اپنی فطرت سے تو باز آتے نہیں ہیں۔ عام مسلمان ہو جائیں یا مولوی ہوں، دین میں فتنہ پیدا کر دیتے۔ یہ جو آپ کو اب نظر آ رہی ہے کہانی، بالکل الٹی کہانی ہے۔ عام لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو مسجد میں بیٹھا ہے وہ زاہد و پارسا ہے، اور جو یہ ڈسکو کلب میں جا رہا ہے، نائٹ کلب جا رہا ہے، یہ تو کنفرمڈ جہنمی ہے۔ لوگوں کا یہ خیال ہے، اور لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ جو نماز روزہ کر رہا ہے وہ تو جنتی ہی جنتی ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، وہ کنفرمڈ جہنمی ہے۔ ابھی لوگوں کا یہ خیال ہے، اور یہ خیال لوگوں کا بنایا مولویوں نے، لیکن قرآن و حدیث میں ایسا نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈسکو جاتے ہیں، دنیا داری اپنے اپنائی ہوئی ہے، کبھی مسجد نہیں گئے، تو اس کا یہی مطلب ہوگا کہ آپ جہنمی ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یوم ازل میں جب اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو اکٹھا کیا، مجتمع کیا، اکٹھا کیا، تو ان سے کہا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شاہدنا، تو سب نے کہا ہاں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کے اور دنیا کے لذات دکھائے، اور ان کو کہا کہ جس کو دنیا کے لذات چاہیے وہ حاصل کر لے، جس کو جنت کے لذات چاہیے وہ وہاں چلا جائے۔ تو جن روحوں نے دنیا کے لذات کو پسند کیا، ان کو ان کی تقدیر میں دنیا دار لکھ دیا گیا، اور یہ لوگ ہی ازلی جہنمی ہیں۔ پہلے سے ہی فیصلہ ہو گیا نا۔ اور جن لوگوں نے جنت کے لذات کو منتخب کیا، ان کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے جنت لکھ دی۔ جس کے مقدر میں اللہ نے جنت لکھ دی ہے وہ جنت میں جائے گا ہی جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے پھر بہانے بنا دیتا ہے کہ جی اس نے فلاں ولی کو پانی پلایا تو چلو بخش دیا۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا یوم محشر میں بخشش
ہمارے اعمال کی بنیاد پر ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہاں پر بخشش اللہ کے فضل سے ہو۔ صحابہ کرام نے حضور کی بابت پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں بھی اللہ کے فضل سے بخشا جاؤں، اعمال کی بنیاد پر بخشش ہوگی نہیں۔ اور ہمارا سارا کا سارا زور کہاں ہے؟ صرف اعمال پر، اپنے کردار پر نہیں ہے، اپنی گفتار پر نہیں ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، عوام کا خون چوستے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، اور ساتھ میں داڑھی بھی رکھتے ہیں، امامہ بھی باندھ لیتے ہیں، نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ جنتی ہو گئے۔ آج کے دور میں جو سب سے بری چیز ہمارے دور کے مولویوں نے ہمارے معاشرے کو منتقل کی ہے، وہ ہے دھوکہ دینے والا عقیدہ۔ ہمارا جو تھاٹ پروسیس ہے اس کو تباہ اور برباد کر دیا ہے مولویوں نے۔ ہمیں اسلام کی بنیاد نہیں بتائی گئی ہے، ہمیں اسلام کی تعلیمات کو صحیح طریقے سے بتایا نہیں گیا ہے۔ بہت ساری اہم چیزیں ایسی تھیں جن کو مولویوں نے جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا ہے، چھپا لیا ہے، ذکر تک نہیں کرتے ان کا۔ سب سے بڑی بات کیا ہے کہ مسلمان کا کردار اچھا ہونا چاہیے۔ وہ کردار خود بخود اچھا نہیں ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ایک مسلمان کی سب سے بہترین خوبی کیا ہے؟ بے شمار خوبیاں ہیں، لیکن دو خوبیاں میں آپ کو آج بتاتا ہوں۔ ایک خوبی تو یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، جس کا خلق اچھا ہے، جس کا کردار اچھا ہے۔ ایک تو اخلاق کے اوپر بہت زور دیا گیا ہے، اور دوسرا انسانیت کی خدمت۔ انسانیت کی خدمت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے کہ جو انسانیت کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ہمارے مولوی تو سکھاتے ہیں کہ مسلمان کی مدد کرے، کافروں کی نہ کرے، ہندوؤں کی نہ کرے، عیسائیوں کی مدد نہ کرے، لیکن حدیث کے الفاظ تو انسانیت پر مبنی ہے۔ اللہ کے رسول نے تو فرمایا کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ حضور نے اپنی امت کا ذکر نہیں کیا ہے، پوری انسانیت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ the best of all human beings is one who benefit others۔ ساری انسانیت، the best among all of you، the best person in the entire humanity is one who helps others، who benefits others۔ اور ہمارے مولویوں نے ہم کو کیا کہا ہے؟ چھوٹے چھوٹے کام بھی کرو تو نیت دین کی ہو، یعنی انسانیت کی خدمت کا جذبہ، رواداری کا جذبہ، بھائی چارے کا جذبہ، کسی ضرورت مند کو دیکھ کے صرف ضرورت اس کی پوری کر دینا بغیر ثواب کے، لالچ کے، یہ چیز نکل گئی۔ ہر چیز کو مذہب کے اندر لپیٹ کے رکھ دیا مولویوں نے، ہر چیز کو۔ اب اگر ان کی باتیں آپ سنیں گے تو عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں یہ مولوی۔ جیسے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک گروہ ہے پاکستان میں، بہت جو ہے ان کی تعداد بڑھی ہوئی ہے، پگڑیوں والے، سنتوں کا پرچار کرنے والے۔ ان کی تعلیم کیا کہتی ہے کہ اگر آپ نے گھر میں کھڑکی لگوانی ہے تو یہ نیت نہ کریں کہ اس سے ہوا آئے گی، یہ نیت کر کے کھڑکی لگوائیں کہ اس سے اذان کی آواز آئے گی، اور جب اذان کی آواز آئے گی تو ہوا تو اس میں آئی جائے گی۔ تو جن لوگوں نے اپنے گھروں میں کھڑکیاں ہوا کے لیے لگوائی ہیں انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ اب اس قسم کی مینٹالٹی اگر آپ کے دین کی ہیرارکی میں پائی جائے گی، جنہوں نے آپ کے دین کی فقہ، دین کو سمجھانے
کہ ذمہ داری اپنے کاندھوں پر خود ساختہ لی ہوئی ہے، تو پھر آپ کا عقیدہ اور آپ کا دین تو تباہ ہی ہونا ہے نا بھائی۔ یعنی کیسی عجیب و غریب بات ہے یہ۔ آپ گھر بنوا رہے ہیں، اس کے اندر کھڑکی بنواتے وقت آپ کو کوئی خیال آئے گا کہ یہ میں دین کا کوئی فریضہ انجام دے رہا ہوں؟ ایک نئی کہانی سنی میں نے 2 دن پہلے، ہمارے جو وہ باپو ہیں نا، بپا، دعوت اسلامی والے، وہ کھانے کا طریقہ بتا رہے تھے۔ 45 منٹس کی ویڈیو ہے وہ ان کی، کسی کے گھر پہ انوائٹڈ تھے وہ اور کھانا کھا رہے تھے، اور 45 منٹ تک انہوں نے نان اسٹاپ کھانا کھایا ہے۔ 45 منٹ تک نان اسٹاپ کھانا کھایا ہے، اور کھانا کھانے کے دوران جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو جاہل لوگ ہیں نا، یہ بولتے ہیں کھانے کے دوران چپ رہنا چاہیے، میں بولتا ہوں بولنا چاہیے، سنتوں کا پرچار کرنا چاہیے۔ یہ جاہل لوگ ہیں جو بولتے ہیں کہ کھانے کے دوران بولو نہیں۔ کیوں نہیں بولو؟ ارے یار، کھاتے کھاتے اگر اٹک گیا نوالا تو پھر کیا ہوگا باپا؟ وہی یار، یہ کوئی بات ہے کہ بھئی کھانے کے دوران جو ہے بولا جائے، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ بھئی مزید نیت کریں۔ اچھا، جو مجھے بات مجھے یعنی بڑی بری لگی نا، وہ بات یہ تھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب کھانا دائیں ہاتھ سے منہ میں ڈالو نا، منہ میں جب آپ نے کھانا ڈالا ہے دائیں ہاتھ سے، تو منہ کا جو دایاں جبڑا ہے، دائیں جبڑے سے چباؤ، سنت ہے، بائیں جبڑے سے نہیں چبا سکتے۔ او مائی گاش، کہاں دین چلا گیا یار، کتنا فتنہ پیدا کر دیا دین میں۔ یار یہ جو منہ کا دوسرا جبڑا ہے، لیفٹ والا، اس نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ اچھا، مزہ تب ہے کہ جب یہ لوگ دائیں جبڑے سے چبا کے اور اسی کے ذریعے اندر جو ہے کھانا اتار دیں، بایاں جو حصہ ہے منہ کا وہ فوڈ کو ٹچ بھی نہ کرے، ہے نا؟ تو اس طرح کے یعنی جو تعلیمات ہیں جن کا دین اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ آپ کو سنتوں کے پرچار کے یعنی آڑ میں آپ کو کہا جا رہا ہے کہ بھئی یہ کرو، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، اس طرح کھاؤ، اس طرح کھاؤ۔ ابے خدا کے واسطے جاؤ یار، کھانے دو بھائی۔ ہمارا ایک دوست تھا، جب ہم کرکٹ کھیلتے ہیں نا، تو اس میں ایک آدھ لڑکا باہر سے بھی آ جاتا ہے ہماری ٹیم کے ساتھ کھیلنے کے لیے، یاری دوستی کی وجہ سے کھلا لیتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک شخص تھا، تو وہ لنچ بریک ہوا تو اس میں جو ہے وہ میرے لیے ناصر نے یا مرتضیٰ نے چکن لیجنڈ میل میکڈونلڈ سے وہ مجھے بھیجا، چکن لیجنڈ۔ تو میں نے کیا کیا کہ جب وہ میرے پاس آیا، میں کھا رہا تھا، تو میں نے اس کو کہا کہ بھئی یار یہ تم بھی لے لو۔ تو وہ کہنے لگا کہ سر یہ تو حرام ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ بھائی یہ تو چکن ہے اور کچھ نہیں ہے، یہ چکن ہے۔ کہتا ہے نہیں، یہ چکن جو ہے نا وہ جھٹکے والا ہے، ایسا چکن کھانا حرام ہے۔ اچھا، ہمارے لوگوں کا انگلینڈ میں خاص طور پر یہ حال ہے، میں انگلینڈ کی بات کر رہا ہوں، کسینو جانا حرام ہے، کسینو چلے جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ زنا کرنا حرام ہے نا، جب زنا کرنا چاہیں گے، جب نائٹ کلب میں جائیں گے، ڈسکو میں جائیں گے، زنا کرنا ہوگا تو اس عورت سے پوچھیں گے نہیں کہ تیرا عقیدہ کیا ہے، تیرا مذہب کیا ہے کہ نہیں؟ زنا کرنے کے لیے اس پروسٹیٹیوٹ کا دین نہیں پوچھیں گے، زنا کریں گے، کسینو کھیلیں گے، شراب پئیں گے۔ جب کھانے کی باری آئے گی تو ان کو ذبیحہ حلال چاہیے، صرف کھانے کے وقت۔ اچھا، کسینو جا رہے ہیں، ڈسکو جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کلبنگ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اسٹرپ کلب جا رہے ہیں، وہ بھی سب جائز ہے، گو بار جا رہے ہیں، شراب بھی پی رہے ہیں، اس کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سارا کا سارا مسئلہ وہاں کھڑا ہو رہا ہے کہ جہاں کھانے کی بات آ رہی ہے۔ یو سلیپٹ ود اے وومن، رائٹ؟
That was not allowed. That was not permissible in religion, right? You went to casino, you gambled, and that was not permissible. You were drinking alcohol, and that was not permissible in Islam. But when it came to food, you want food to be zabiya halal, HMC certified meat. یار یہ کیسی مینٹیلٹی ہے؟ what kind of religion is that? ہمارے دین نے یہ سب کچھ نہیں سکھایا ہے. سمجھے آپ؟ صرف کھانے کے وقت جب آپ نے شراب پی تھی تو اس وقت کہاں تھا آپ کا عقیدہ؟ زنا کیا، شراب پی، جوا کھیلا، 3 in 1، تینوں کی ممانعت ہے نا اسلام میں. صرف کھانے کے وقت آپ کو حلال یاد آ گیا. تو ہمارے دین کا بیڑا غرق کر دیا ہے لوگوں نے. چچا غالب شراب پیتے تھے، مشہور ہے. بہادر شاہ ظفر آخری بادشاہ تھا جب ایسٹ انڈیا کمپنی بن گئی ہندوستان میں، اور برطانوی جو سامراجی قوتیں تھیں یہ وہاں پر آ گئیں، تو بہادر شاہ ظفر کو انہوں نے قید کر لیا، اور قید کر کے انہوں نے برما بھیج دیا، اور خود وہاں قابض ہو گئے. تو چچا غالب جو ہے ان کو وظیفہ ملتا تھا، تو یہ وظیفے کے لیے گوروں کے پاس گئے. انہوں نے پوچھا کہ غالب کیا تم مسلمان ہو؟ تو چچا غالب نے جھوٹ نہیں کہا. انہوں نے کہا جی آدھا مسلمان ہوں. کیا کہا؟ جب یہ گوروں کے پاس گئے وظیفے کے لیے تو جو گورا بیٹھا ہوا تھا اس نے پوچھا آر یو مسلم، کیا آپ مسلمان ہیں؟ تو چچا غالب نے کہا کہ آدھا مسلمان ہوں. تو گورے نے کہا کہ وہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے جی شراب پیتا ہوں، سور نہیں کھاتا. تو شراب پینے کی وجہ سے آدھا اسلام چلا گیا. تو شراب پی لیتا ہوں، سور نہیں کھاتا، لہٰذا اپنے آپ کو پورا مسلمان نہیں سمجھتا. کم سے کم چچا غالب میں سچ کہنے کی جرت تو تھی. انہوں نے شراب کو گناہ ہی سمجھا، انہوں نے شراب کو حرام ہی سمجھا، اور یہ کہا کہ یہ میں گناہ کر رہا ہوں. لیکن آج کل کے مولویوں نے ہماری قوم کو گناہ کرنا سکھایا اور اس کو دین میں جسٹیفائی کرنے کا طریقہ بتا دیا، تاکہ وہ گناہ بھی کریں اور یہ بھی نہ سمجھیں کہ ہم گناہ گار ہیں. جیسا کہ مسجد میں کھانے پینے پر جو ہے پابندی ہے، آپ مسجد میں کھا نہیں سکتے، آپ مسجد میں سو نہیں سکتے. تو مولویوں نے کیا اس کا اپائے نکالا، حل کیا نکالا کہ جی اعتکاف کی نیت کر کے سو بھی سکتے ہیں مسجد میں اور کھا بھی سکتے ہیں. اب ایک عام آدمی سے پوچھیں کہ آپ نیت اعتکاف کی کریں گے اور بجائے اعتکاف کے آپ کھانا پینا شروع کر دیں گے تو کیا یہ دھوکہ نہیں ہے؟ کیا سکھا رہے ہیں ہماری امت کو، کیا سکھایا جا رہا ہے؟ کسی بھی مولوی سے پوچھ لیں کہ بھائی کیا مسجد میں کھا سکتے ہیں، سو سکتے ہیں، تو وہ آپ کو کہے گا کہ ہاں اعتکاف کی نیت کر لو اور پھر کھانا کھا لو مسجد میں بیٹھ کے، سو جاؤ مسجد میں. جب نیت اعتکاف کی ہے تو اعتکاف ہونا چاہیے نا. اب وہ نیت اعتکاف کی کیوں کہتے ہیں کہ یہاں سے انہوں نے ایک مسئلہ نکال لیا ہے کہ جب آدمی مسجد میں 10 دن کے لیے اعتکاف کرتا ہے تو وہ مسجد میں ہی رہنا ہے اس نے 10 دن، تو وہ کھاتا بھی ہے اور سوتا بھی ہے. تو اعتکاف کرنے والے کے لیے کھانا اور سونا مسجد میں جائز ہے. لہٰذا انہوں نے وہاں سے کہا کہ بھائی تم آدھے گھنٹے کے لیے نیت کر لو. لیکن وہ تو جھوٹ ہوگا، آپ تو کھانا کھانے کے لیے ایک جھوٹی نیت کر رہے ہیں. ہمیں ہماری نیتوں میں، ہمارے عقائد میں جھوٹ کا جو رنگ بھرا ہے وہ ہمارے علماء نے بھرا ہے، تبھی تو ہمارا دین بگڑ گیا ہے، برباد ہو گیا ہے. تو یہ جو ازلی جہنمی روح ہے، اگر یہ کسی دیندار گھرانے میں پیدا ہو جائے تو اس کے جو حالات ہیں وہ یہی ہوں گے.
دین اختیار کرنے کے باوجود قرآن و سنت کی کسی بات کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھیں گے، اسلام اختیار کر لیں گے، اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو درست نہیں کریں گے۔ اگر کوئی آدمی ناچتا ہے، ڈسکو جاتا ہے، شراب پیتا ہے، تو گناہ گار ہے نا یہ؟ کیوں جی؟ گناہ گار ہے نا یہ؟ لیکن کہا کیا جاتا ہے کہ اس کا کردار خراب ہے۔ آپ کو معلوم ہے پاکستان میں کردار خراب ہے سے کیا مراد ہے؟ پاکستان میں عام طور پر جب کہتے ہیں کہ اس کا کردار خراب ہے تو اس سے صرف ایک مراد لی جاتی ہے کہ جی یہ یعنی چالو ہے، یعنی کھلے الفاظ میں کہ یہ غلط کام کرتا ہے، فحاشی کے کام کرتا ہے، زنا میں ملوث ہے، یہ کہا جاتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں، شراب پینا، زنا کرنا، یہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن ان گناہوں کی وجہ سے آپ کا کردار خراب نہیں ہوتا، کیونکہ کردار ان گناہوں کا نام نہیں ہے۔ کردار آپ کی روح کی فطرت کا نام ہے، کردار آپ کی اصلیت کا نام ہے، جس کو عربی زبان میں خلق کہا گیا ہے۔ 2 دن ڈسکو میں ناچنے سے کردار خراب کیسے ہو سکتا ہے؟ کردار ان گناہوں کا نام نہیں ہے کہ جو گناہ نہ کرے اس کا کردار اچھا ہے اور جو گناہ کرتا ہو اس کا کردار برا ہے۔ نہیں، کردار تمہاری فطرت کا نام ہے۔ ہم نے زیادہ تر لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ جو ڈسکو میں جانے والے ہیں، ناچنے گانے والے، شرابیں پینے والے، لیکن ہم نے یہی دیکھا ہے کہ اس طرح کے جو گناہ گار لوگ ہیں ان کا دل نرم ہوتا ہے، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ان کے دل میں تکبر نہیں ہوتا۔ اور جتنا زیادہ کوئی مذہبی آدمی ہوگا، جتنا زیادہ وہ عبادت گزار ہوگا، جتنے زیادہ اس نے سجدے کیے ہوں گے، روزے رکھے ہوں گے، جتنے زیادہ اس نے نمازیں پڑھی ہوں گی، آپ یقین فرمائیں وہ اتنا ہی زیادہ بے ایمان، فراڈی، متکبر ہوگا۔ داڑھی بھی ہوگی اور فراڈ بھی ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں نہ آئے، لیکن میں مشاہدہ کیا ہے، میں نے انسانوں کو پڑھا ہے، بڑی خاموشی سے پڑھا ہے انسانوں کے کرداروں کو۔ ایک گناہ گار کو اگر ہم دیکھیں تو ایک گناہ گار آدمی جو ہے کسی دوسرے کی مدد کر دیتا ہے، لیکن یہ جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں، یہ زیادہ تر مذہبی لوگ بہت ہی زیادہ کنجوس ہوتے ہیں، اور گناہ گار جو ہے وہ سخی ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ عیسیٰ علیہ السلام کی مٹ بھیڑ ہو گئی شیطان سے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ تیرا بہترین دوست کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا۔ Once Satan bumped into Jesus Christ. So Jesus asked him, "Oh Satan, who's your best friend?" And the Satan said, "A miser worshipper." A miser, stingy worshipper, miser worshipper. And Jesus said, "How? How is your friend?" And the Satan said, "His stingy nature burns away all his worship. All his worship goes into a waste because the fact that he is miser, he doesn't help anybody. He doesn't help the needy ones." And then Jesus asked him, "And who's your worst enemy?" And the Satan replied, "My worst enemy is one who leads a sinful life. But when it comes to helping the poor and needy ones, he is generous." How? His generosity washes away his sins. تو آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی یہ مذہبی لوگ ہوتے ہیں نا،
مذہبی لوگ یہ بیچارے اتنے زیادہ کنجوس ہوتے ہیں، اتنے زیادہ کنجوس ہوتے ہیں. میں نے بہت سے مذہبی لوگوں کو دیکھا ہے یار، اپنے گھر پہ روزہ افطار تک نہیں کرتے، کہتے جی مسجد میں جا کے کریں گے، 4 پیسے بچ جائیں گے. بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے میں نے، مسجد میں جا کے افطار کر لیتے ہیں، وہاں 4 پیسے بچ جائیں گے. کردار یہ ہے، انسان کے اوپر ظلم ہو یا کوئی گالی دے، اس کا بدلہ نہ لے، معاف کر دے. ٹٹ فور ٹیٹ والی پالیسی نہ ہو. کردار یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے مقام پر گئے اور وہاں اللہ کا پیغام دینے کے لیے گئے، تو وہاں کے لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی، آپ کو پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیا اور آپ کے پیچھے پاگل کتے چھوڑ دیے. آپ زخمی ہو گئے، آپ کا جوتا خون سے بھر گیا. اور جبریل امی آئے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حکم کریں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا کے ان طائف کے لوگوں کو تباہ کر دوں، مار دوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نہیں، میں ان کو معاف کرتا ہوں. گالیاں کھا کے، پتھر کھا کے، لہو لہان ہو کر محمد رسول اللہ نے کسی کو بد دعا نہیں دی. یہ کردار محمد ہے. یہ کردار، اس کردار پر عمل کرنا بہت بڑی سنت ہے. اپنے اماموں کا رنگ چینج کرنا، داڑیاں بڑھا لینا، یہ کوئی ایسی سنتیں نہیں ہیں کہ جس کے لیے آپ کو تک و دو کرنی پڑے، بہت بڑی اپنی شخصیت میں تبدیلی لانی پڑے. میں تو بالوں کو شیو نہ کرو، خود ہی بڑھتے رہیں گے، خود ہی داڑھی ہو جائے گی. آپ کے اس میں کیا کمال ہے؟ سر کے اوپر آپ نے پٹکا باندھ کے امامہ بنا لیا، اس میں آپ کا کیا کمال ہے؟ کمال دیکھنا ہے اپنا تو اپنے کسی جانی دشمن کو دل سے معاف کر کے دکھاؤ. جس نے تمہارے ساتھ برا کیا ہو اس کو معاف کر کے دکھاؤ. تمہیں اپنی ذات پر اگر کنٹرول ہے تو مزہ یہ ہے کہ جو دن رات تیرے قلب میں سوئیاں چبوتا ہو، نشتر چبوتا ہو، اس کے لیے تیرے قلب میں بغض نہ آئے. یہ کردار ہے. اس کے لیے تیرے دل میں بغض نہ آئے. اگر ایسا کر سکتے ہو تو دکھاؤ کر کے. کردار اس کو کہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کردار سب سے عظیم ترین ہے. اور کیا کردار ہے؟ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ہم نے سنتیں کون سی اپنائی ہوئی ہیں؟ داڑھی رکھنے کی سنت، عمامہ باندھنے کی سنت، حلوہ کھانے کی سنت، گوشت کھانے کی سنت. وہ کردار والی سنت کدھر گئی؟ محمد رسول اللہ کا کردار تو دیکھو یار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے ہاتھوں سے تمہارا بھائی، تمہارا پڑوسی، ایک دوسرا انسان تمہارے ہاتھوں سے اور تمہاری زبان سے محفوظ نہیں ہے تو تم مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہو. آج کا مسلمان کیا کر رہا ہے؟ اپنی زبان سے بھی لوگوں کے اوپر کیچڑ اچھالتا ہے. اس کی برائی کر، اس کی برائی کر، اس کے خلاف بول، اس کے خلاف بول، اور اپنے ہاتھوں سے بھی. وہ مسلمان نہیں ہے. اللہ کے رسول کا فرمان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر تیرا پڑوسی بھوکا سو گیا تو تیرا ایمان مشکوک ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ تو مومن ہو اور تیرا پڑوسی بھوکا سو جائے. یہ تھوڑی دیکھنا ہے کہ میرے پڑوس میں کون رہتا ہے، میرا رشتہ دار رہتا ہے یا کوئی اور رہتا ہے. مسلمان رہتا ہے
یا کوئی غیر مذہب رہتا ہے، پڑوسی تو پڑوسی ہوتا ہے۔ اتنے حقوق جس نے دیے ہیں پڑوسیوں کو، تو ان تعلیمات اسلامیہ پر عمل کرنے سے آپ کا کردار ہونا کیسا چاہیے تھا؟ لیکن آج ہم مسلمان ہونے کے باوجود بجائے اس کے کہ اپنے پڑوسی کی فکر کریں، ہم تو لوگوں کا خون چوس رہے ہیں، لوگوں کے ہاتھوں سے نوالا چھین کے اپنے حلق میں ڈال رہے ہیں، اور اس کے اوپر ترا یہ کہ ہم نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، امامہ باندھا ہوا ہے، ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی ہے، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کے لیے تو اپنے کردار کو بنایا جاتا ہے، اور کردار بنتا ہے جب آپ کے قلب میں کلمہ طیب پوری صداقت کے ساتھ اتر گیا ہو، آپ کے دل میں، آپ کے قلب میں کلمہ مبارک کا نور اتر گیا ہو، آپ کی دل کی دھڑکنوں میں اللہ 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 بس گیا ہو، اللہ اللہ بس گیا، اللہ اللہ کا رگڑا لگ رہا ہو، نور بن رہا ہو، پھر وہ نور نس نس میں جائے گا۔ اس نور کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات بند ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا سخی ہے، جب تیرے دل میں اللہ کا نور گیا تو اللہ کے نور کے ذریعے اس کی صفت جو ہے سخاوت کی، وہ بھی تیرے اندر اتر گئی نا۔ کیوں جی؟ اسی لیے قرآن مجید نے فرمایا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، کہ اور وہ شخص جس نے اس میں اللہ کے ذریعے اپنے سینے کو کھول لیا، فہو علی نور من ربی، تو اس کو ملے گا اللہ کا نور۔ قرآن مجید تو کہتا ہے کہ دلوں کو اللہ اللہ سے منور کرنا یہ ایمان کی اصل صورت ہے، اور جس کے دل میں اللہ کا نام داخل نہ ہو سکے تو کھلی گمراہی میں ہے وہ۔ تو ہمارے مولویوں نے تو ہم کو کچھ اور ہی پٹی پڑھائی ہے۔ آج تو قرآن مجید کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ یہ سرکار گوھر شاہی کی تعلیم قرآن مجید کا مغز ہے، قرآن مجید کا قلب ہے۔ دلوں کو منور کرنا، دلوں کو اس میں ذات اللہ سے پاک اور صاف کرنا۔ پھر کہتے ہیں جی اللہ اللہ کرنے سے کیا ہوگا؟ تم مسلمان کیسے ہو جب تمہیں یہی نہیں پتا کہ اللہ اللہ کرنے سے کیا ہوگا؟ نماز کیا ہے؟ یہ نماز بھی تو اللہ اللہ ہی ہے۔ حج کیا ہے؟ یہ بھی تو اللہ اللہ ہی ہے نا۔ اللہ اللہ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک صاف ہے، اللہ پاکیزہ ہے۔ جب اس کے نام کا نور تیرے دل میں جائے گا تو وہ تیرے دل کو بھی پاک کر دے گا۔ دل میں نہیں گیا، زبان پر ہی رہا تو تیرے بہاری طہارت رہی، چہرے کے اوپر ہی رونق آ گئی، لیکن تیرے دل میں اللہ کا جو ہے نور داخل نہیں ہوا، اللہ کی صفات کا اظہار نہیں ہوا۔ جب تک تیرے قلب میں اللہ کا نور نہیں جائے گا، اس وقت تک نہ تو مومن بنے گا، نہ تیرا کردار اچھا ہوگا۔ آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے کہ جو گناہ ہیں ان گناہوں کو کفر سمجھا جاتا ہے، اور گناہ گاروں کو کافر سمجھا جاتا ہے، اور جو کافر ہیں، منافق ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا نام داخل نہیں ہوتا، ان کو دیندار کہا جا رہا ہے۔ اب یہ جو 72 فرقے بن گئے، شیعہ، سنی، وہابی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، یہ سارے کے سارے تو خارجین ہیں۔ آج تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ تو سنی ہے؟ کیا تجھے زیب دیتا ہے؟ محمد رسول اللہ کے دور میں کوئی سنی تھا؟ محمد رسول اللہ کے دور میں کوئی وہابی تھا؟ کوئی اہل حدیث تھا؟ کوئی بریلوی تھا؟ کوئی شیعہ تھا؟ تو تم آج کیوں ہو؟ سب سے پہلے وہابی کہتا ہے کہ ہم حضور پاک کے دور کا اسلام لانا چاہتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، تو حضور پاک کے دور میں وہابی تھے تو اپنے آپ کو وہابی کیوں کہتا ہے؟ اسلام لانا چاہتے ہیں محمد رسول اللہ کے زمانے کا، اور تعلیم پر عمل کرتے ہیں عبد الوہاب نجدی کی۔ اوے محمد رسول اللہ کا اسلام لانا چاہ رہے ہو تو محمد رسول اللہ کو بھی ماننا پڑے گا نا۔ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ یہ حال ہے ہمارا۔ تو یہ جو جہنمی لوگ ہیں
یہ دین میں آنے کے باوجود ان کے کردار میں تبدیلی نہیں آتی، نہ کسی پر رحم کرتے یہ، نہ کسی کو معاف کرتے یہ، اور جن پر دین کا رنگ چڑھ جاتا ہے ان کے کردار میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر دین میں رہنے کے باوجود، نمازیں پڑھنے کے باوجود، ذکر فکر کرنے کے باوجود بھی اگر تیرے کردار میں، تیری شخصیت میں کوئی بدلاؤ نہیں آتا ہے، کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، جتنے گناہ تو پہلے کر رہا تھا اتنے گناہ آج بھی کر رہا ہے، دل کی سختی دور نہیں ہوئی، غریبوں کو دیکھ کے ترس نہیں آتا، ضرورت مند کو دیکھ کے اس کی مدد کرنے کا خیال نہیں آتا ہے، معصوم لوگوں کے اوپر بہتان لگاتا ہے، معصوم لوگوں کی غیبتیں کرتا پھرتا ہے، کم تولتا ہے، فراڈ کرتا ہے، تو پھر تیری داڑھی اور تیرا امامہ تجھے جہنم میں جانے سے نہیں بچا سکتے۔ یہ پہچان ہے جہنمی روح کی۔ دوسرا ہے ازلی مومن روح۔ اب یہ جو ازلی مومن روح ہے، ہم کو پتہ تھوڑی چلتا ہے کہ ہمارے گھر میں جو اولاد پیدا ہوئی ہے وہ ازلی مومن ہے یا ازلی منافق ہے یا ازلی کافر ہے، ہمیں تو پتہ نہیں چلتا نا۔ جب ہم ایمان والا بننے کی کوشش کریں گے اور ایمان ہمارے دل میں داخل نہیں ہوگا، رکاوٹ آئے گی دل میں، دل کی زندگی ختم ہو چکی ہوگی، تب ہم کو پتہ چلے گا کہ ہم تو ازلی جہنمی ہیں۔ نہ ہمیں ازلی جہنمی کا پتہ چلتا اور نہ ہمیں ازلی جنتی کا پتہ چلتا۔ ازلی جہنمی کسی مذہب میں آ گئے، اوپر سے جو روح آئی وہ ازلی جہنمی تھی، وہ پیدا ہو گیا وہ نیک لوگوں کے گھر پہ، جب تھوڑا سا بڑا ہوا تو تھا تو وہ ازلی جہنمی نا۔ ماں باپ کا رشتہ تو تیرے جسم سے ہے نا، روح سے تو نہیں ہے، تو ماں باپ تو تربیت تجھے تیرے جسم کو دیں گے نا کہ بیٹا کسی کو تنگ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ اچھے اچھے گھرانے ہوتے ہیں، ان کے اندر ماں باپ اچھی اچھی تربیت بھی دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ جو ہے وہ بڑے ہی خوخار قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو ماں باپ کے لیے بھی بدنامی کا باعث بن جاتے ہیں۔ تو اس کی تربیت خراب کیسے ہو گئی ماں باپ کی؟ کیونکہ ماں باپ کی تربیت تو جسم اور دماغ کے لیے تھی نا، اس کے اندر تو روح جہنمی ہے، اس کی تربیت تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ زبردستی اگر اس کو نمازوں میں لگا بھی دیا، زبردستی اس کو اگر مدرسے میں ڈال بھی دیا ازلی جہنمی روح کو، تو پھر وہ مولانا ڈیزل بن کے نکلے گا وہاں سے، تو پھر یہ وہاں سے وہی مولوی بن کے نکلیں گے جنہوں نے پورے عالم اسلام میں فتنہ پھیلا رکھا ہے۔ سرکار گوھر شاہی فرماتے ہیں کہ گناہ سے نفرت کرو، گناہ سے نفرت کرو، گناہ گار سے نفرت مت کرو۔ گناہ سے نفرت کرو، گناہ گار سے نفرت نہ کرو۔ His Holiness گوھر شاہی said, hate the sins, not the sinners. Hate the sins, not the sinners. کیونکہ جب سن اس کے اندر سے نکل گیا تو وہ پاک صاف ہو جائے گا نا۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہیں تو ازلی جہنمی، ازلی جنتی روح، ازلی جنتی روح ہیں۔ اب کوئی وہ پیدا ہو گئی شیعہ کے گھر، کوئی وہ پیدا ہو گئی اہل حدیث کے گھر، کوئی پیدا ہو گئی بریلویوں کے گھر، اور کوئی پیدا ہو گئی وہابیوں کے گھر۔ اب جو ازلی جنتی روح ہوگی وہابیوں کے گھروں میں پیدا ہوئی جو ہوگی، ظاہر ہے کہ وہابی کے گھر میں جو پیدا ہوا بچہ وہ اس کو وہابیوں کی تعلیم ہی دے گا نا۔ بریلوی کے گھر پیدا ہوا تو بریلوی اپنے فرقے میں لگائے گا اپنی اولاد کو، شیعہ کے گھر میں پیدا ہوا تو شیعہ اپنے فرقے میں لگائے گا نا۔ لیکن جو ازلی جنتی روح ہوئی وہابیوں کے گھر میں پیدا ہوئی، وہابیت سیکھ لی، لیکن اس کے دل کو قرار نہیں آئے گا، وہ لگا رہے گا کہ ایسا کوئی سراغ ملے کہ میرے دل کو قرار آئے۔ اسی طرح بریلویوں میں بھی ہوں گے، ساری بریلویت سیکھ لیں گے، دل کو قرار نہیں آئے گا۔ شیعوں میں بھی ہوں گے، دل کو قرار نہیں آئے گا، خوب کریں گے یا مولا علی یا مولا حسین، خوب کریں گے، لیکن اندر خالی، اندر تو خالی ہوگا نا۔ لگے رہیں گے
پھر جب ان کو حق کی آواز کہیں سے سنائی دے گی کہ یہ دل کو اللہ اللہ میں لگاؤ، دلوں کو پاک صاف کرو، تو یہ آواز ان کو بڑی اچھی لگے گی، یہ پیغام ان کو جو ہے نا اچھا لگے گا، یہ جو پیغام ہے یہ ان کے دلوں کو بھائے گا، اور وہ فوراً اس پیغام کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اور جب ان کے دل میں نور چلا جائے گا تو وہ وہابی کبھی بھی نہیں کہے گا میں وہابی ہوں، یہی کہے گا امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ۔ پھر جو شیعہ کے دل میں نور چلا گیا تو وہ کبھی بھی نہیں کہے گا میں شیعہ ہوں، امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ۔ بریلوی کے دل میں جب نور چلا گیا تو بریلوی بھی کبھی نہیں کہے گا کہ میں بریلوی ہوں، بس امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہماری باتیں سنیں، ہم درود و سلام بھی پڑھتے ہیں، ہم ولیوں کو بھی مانتے ہیں، غوث پاک کی منقبت بھی پڑھتے ہیں، جتنے بھی اولیاء کرام گزر گئے دنیا سے سب کی منقبت پڑھ لیتے ہیں جب جی چاہتا ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریفیں کرتے ہیں، ان کے قصائد بھی پڑھ لیتے ہیں۔ احمد رضا خان فاضلی بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو سلام لکھا تھا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، وہ بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو بریلوی نہیں کہتے، ہم اپنے آپ کو حضور پاک کا امتی کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہی ہوگا نا کہ ہمارے جو طور طریقے ہیں، یعنی نعتیں بھی خوب پڑھتے ہیں، اور وہی نعتیں پڑھتے ہیں جو ان لوگوں نے لکھی ہیں، ساری وہی نعتیں پڑھتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی نعتیں بھی پڑھ لیتے ہیں، ساری نعتیں پڑھتے ہیں، غوث پاک کے قصائد بھی پڑھتے ہیں، بابا فرید کے بھی پڑھ لیتے ہیں، لال شہباز قلندر کے بھی پڑھ لیتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے سلام لکھا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ سلام بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو بریلوی نہیں کہتے، ہم اپنے آپ کو امتی کہتے ہیں۔ کیوں؟ کہ دل میں نور چلا گیا ہے نا، اور سرکار گوھر شاہی کا فرمان ہے کہ جب تیرے سینے میں، تیرے دل میں اللہ کا نور پہنچ گیا، محمد رسول اللہ کا نور آ گیا، تو کبھی بھی نہیں کہے گا میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں وہابی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی ہوں، بس یہی کہے گا امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ۔ اسی طریقے سے بہت سی ازلی مومن روحیں ہیں جو قادیانیوں میں چلی گئی ہیں، وہ جو بچہ قادیانی کے گھر پیدا ہوا اس بچے کا کیا قصور ہے؟ مجھے بتاؤ نا، تم قادیانی کے گھر جا کے کھانا کھاؤ تو تمہارا قصور ہے، تم جانتے ہو قادیانی ہے وہ، تم جا کے کھانا نہیں کھاؤ، میری بات کا جواب دینا۔ قادیانیوں کے گھر جا کے تم نے کھانا کھایا تو تمہارا قصور ہے، تم بڑے ہو، جانتے ہو نا۔ اگر قادیانی کے گھر بچہ پیدا ہوا، کوئی ازلی مومن روح ان کے گھر پیدا ہوئی، تو یہ کس کا قصور ہے؟ اس روح کا قصور ہے جو ان کے گھر پیدا ہوئی، یا فرشتوں کا قصور ہے کہ وہ قادیانیوں کے گھر کیوں لایا روح کو؟ کس کا قصور ہے؟ تو کبھی بھی نہ کہو کہ اس مشن کو لے کے قادیانیوں کے پاس نہ جاؤ، کیا خبر وہاں پر بھی کوئی ازلی مومن روح پیدا ہوئی ہو اور ماحول کی وجہ سے سسک رہی ہو، بلک رہی ہو۔ یہ پیغام سب کے لیے ہے، سب کے لیے ہے۔ یہ جو اللہ کو نہیں مانتے دہری ہے، ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے گوھر شاہی کا۔ کیوں؟ وہ جو روح اس کے گھر دہریے کے گھر میں پیدا ہوئی ہے، کیا خبر وہ ازلی مومن روح ہو، ماحول نہ ہونے کی وجہ سے وہ کہیں کوئی اچھا مذہب اختیار نہیں کر سکی، اس تک آواز جائے گی تو ہی اس کو اس طرف رغبت پیدا ہوگی نا۔ ازلی مومن روح کا پیدا ہونا کسی گھر میں یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ فرشتوں کے اختیار میں ہے، اور یہ فرشتوں کو اختیار اللہ نے دیا ہے، جہاں اللہ کہتا ہے وہاں جا کے اس روح کو وہ ڈال دیتے ہیں۔ اب دیکھو نا، ابراہیم علیہ السلام کے جو والد صاحب تھے وہ تو مشرک تھے، تو اللہ چاہتا تو کسی توحید پرست کے گھر میں ایسا بچہ پیدا کر دیتا نا، لیکن اللہ کو پرواہ ہی نہیں، اللہ الصمد، اللہ کو کیا پرواہ ہے؟ بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتا ہے۔ دیکھو جی، کافروں کے گھر بچہ پیدا ہوا، توحید پرست ہوا، کوئی دین نہیں تھا،
لیکن اس کے دل میں اللہ کی محبت تھی، اللہ کی توحید تھی، بڑا ہوا تو کافروں میں سے پیدا ہونے والے اس بچے کو ہم نے اپنا نبی بنا دیا۔ بات تو روحوں کی ہے، بات جسموں کی تو نہیں ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ لیکن ہمارے ہاں ہمارے جو مولویوں نے ہمیں تبلیغ کر دی ہے، اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی ولی ہے تو ہماری قوم اس کی ساری اولاد کو ولی سمجھتی ہے۔ اگر کوئی ولی ہے تو ہماری قوم کا مزاج کیا ہے کہ جی سارے یہ جو ہے ولی ہیں بیچارے، سارے سائیں تو سائیں، سائیں کا کتا بھی سائیں، سارے ولی بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کیا ضروری ہے کہ ولی کا بیٹا بھی ولی ہو؟ یہ جو ایک بھیڑ چال ہے، کسی خاندان میں کوئی ولی گزرا، اب پوری جو ہے ان کا سارا خاندان ولی خاندان ہو گیا، بچہ بچہ ولی ہو گیا۔ اور اگر کوئی آدمی جو ہے اس کا کردار صحیح نہیں ہے، وہ گستاخ ہے، بدتمیز ہے یا منافق ہے، تو کیا اس کی اولاد بھی ویسی ہوگی؟ ضروری تو نہیں ہے۔ کون کیسا ہوگا اس کا تعلق ماں باپ سے نہیں ہے، اس کا تعلق ماحول سے نہیں ہے، اس کا تعلق اللہ کے فیصلے سے ہے۔ اگر اللہ نے ازلی مومن روح ڈال دی ہے کافروں کے گھر میں تو ماحول کی وجہ سے وہ روح الٹے سیدھے کاموں میں لگ جائے گی، لیکن اس کے دل کو چین نہیں ملے گا جب تک کہ ہدایت کا راستہ اسے مل نہ جائے۔ تم کہو گے یہ تو یہودیوں کی نسل سے آیا ہے۔ وہ یہودیوں کی نسل تو بعد میں ہوئی، اس سے پہلے تو اللہ نے اس کی روح کو بنایا تھا نا۔ تمہارا دھیان ظاہر پر ہی کیوں جاتا ہے؟ یہ یہودی کی اولاد ہے، یہودی کی اولاد اس کا جسم ہے، اس کی روح تو کسی کی اولاد نہیں ہے، اس کی روح کا تو کوئی مذہب نہیں ہے۔ آؤ نا تاکہ اس کی روح کو بھی اس میں ذات کے جلوے سے رنگ دیا جائے۔ کیا پتا ازلی مومن روح کون سے گھرانے میں پیدا ہوئی ہے، اور کیا پتا ازلی جہنمی روح کہاں پیدا ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کافر گھرانوں میں ازلی مومن روحیں پیدا ہو جائیں، اور ہو سکتا ہے دیندار گھرانوں میں منافق روحیں پیدا ہو جائیں۔ تم تو زیادہ سے زیادہ داڑھی کو دیکھو گے، پھر اس کے بعد امامہ شریف، پھر تسبیح شریف دیکھو گے، یہی ہے نا۔ تمہاری نظر اس کی روح تک تو پہنچ نہیں سکتی کہ جس نے تسبیح پکڑی ہوئی ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، امامہ باندھا ہوا ہے، 1 تولہ عطر کی بوتل چھڑکی ہوئی ہے اپنے اوپر، اتنا بدبودار تھا یہ، پوری ایک بوتل عطر کی چھڑکتے ہیں تاکہ وہ بدبو اندر کی دب جائے۔ تو انہی چیزوں کو دیکھ کے کہے گا جی بڑے پارسا ہیں جی، حاجی آ گئے ہیں، تیری نظر اندر تو جاتی نہیں ہے، تو مارا جاتا ہے۔ دیندار کی پہچان یہ داڑیاں نہیں ہیں، یہ امامے نہیں ہیں، یہ تسبیحیں نہیں ہیں۔ دیندار کی پہچان اس کا کردار ہوگا، دیندار کی پہچان اس کا کردار ہوگا۔ دیکھیں قرآن مجید نے کیا کہا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ قرآن مجید نے کہا کہ نماز جو ہے وہ برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو ایک میڈیسن کے طور پر ٹریٹ کیا ہے، اور 2 بیماریوں کا علاج ہے اس میں، تنہا عن الفحشاء والمنکر، ٹھیک ہے نا۔ جو فحش کام ہیں، جو برے کام ہیں، منکرات جو ہیں جن سے منع کیا گیا ہے، نماز ایسے کاموں سے آپ کو روک دے گی۔ اگر آپ 20 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہوں اور پھر بھی اتنے ہی گناہوں میں ہوں، وہی فحاشی، وہی گناہ کر رہے ہوں، تو آپ کی نماز روک کیوں نہیں رہی؟ یا تو ازلی منافق ہے، ازلی کافر، ازلی جہنمی ہے، یا پھر تیری نماز پوری نہیں ہے۔ اب نماز ادھوری رہ گئی ہے، اگر یہ کہا جائے تو لوگ کہیں گے شاید وضو صحیح نہیں ہوا ہے، شاید میں نے اپنی شلوار کا پائچہ اپنے ٹخنوں سے اوپر نہیں کیا ہے،
تیرے ذہن میں یہ کیوں نہیں آتا کہ محمد رسول اللہ نے فرمایا ہے لا صلاۃ الا بحضور القلب، کہ جب تک قلب حاضر نہیں ہوگا نماز میں، نماز ہوتی نہیں ہے۔ بغیر قلب کی حاضری سے نمازیں پڑھتے رہے، نہ برائی سے رکے نہ بے حیائی سے رکے۔ کل بھی حاجی تھے آج بھی حاجی ہیں، کل بھی پاپی تھے آج بھی پاپی ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تو اصل چیز تو ہماری روح کی ہے، ہمارے اندر کی ہے۔ باہر جو آپ نے ڈرامہ بازی کی ہوئی ہے، اس ڈرامہ بازی سے لوگ تو بے وقوف بن سکتے ہیں، لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کو دیکھتا ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ تیرے اسکارف کو دیکھتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ تیرے دوپٹے کو دیکھتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ تیری نتھ کو دیکھتا ہے، جھومر کو دیکھتا ہے، نہ تیری لپ کلر کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ تو نے ٹراؤزر پہنی ہے یا منی اسکرٹ پہنی ہے۔ اللہ تو دیکھے گا تیرے دل میں کیا ہے، وَحُصِّلَ مَا فِی الصُّدُورِ۔ اگر تیرے دل میں اللہ کا نور آ گیا، اگر تیرے دل میں اللہ کا نور آ گیا تو وہ خود بخود تجھے حیا سکھا دے گا۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو میری بیوی ہے اس میں حیا نہیں ہے، تو دعا فرمائیں کہ اس میں حیا آ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں فرمائی، ایک حدیث وہیں سے آئی ہے جو آپ نے اس کو فرمایا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ الحیا جز من الایمان، کہ جو حیا ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ ایمان ہوگا تو حیا بھی ہوگی، ایمان دل میں ہوگا تو حیا بھی ہوگی، اور جس کے دل میں نور نہیں ہے وہ حیا نہیں ہے۔ اور جن کے دلوں میں نور نہیں آیا، صرف ظاہری طور پر لگے رہے۔ ہم نے ایسی عورتوں کو بھی دیکھا ہے کہ انہوں نے پورا حجاب باندھا ہوا ہے، نقاب پہنا ہوا ہے، لیکن ان کے دل میں جو خواہشات ہیں وہ اتنی واہیات ہیں کہ اس سے بہتر تو وہ عورتیں ہیں جو بغیر حجاب کے پھر رہی ہیں، ڈسکو جا رہی ہیں۔ ان میں دین کا سارا انہوں نے اپنا لیا، نقاب بھی اوڑھ لیا، حجاب بھی، سب کچھ پہن لیا، لیکن اندر کا شیطان تو جاگ رہا ہے ان کا۔ ان کو حیا کیسے آئے گی؟ آپ حیا اسی کو سمجھتے ہیں کہ اپنی عورتوں کو آپ شٹل کاک والا برقع پہنا دیں؟ آپ اسی کو حیا سمجھتے ہیں کہ ان کو حجاب میں بند کر دیں، پنجرے میں بند کر دیں؟ یہی حیا ہے؟ آپ اسی کو حیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی عورتیں نگاہیں اٹھا کے کسی مرد کو نہ دیکھیں؟ یہ حیا نہیں ہے۔ حیا اندر ہوتی ہے، قلب کے اندر۔ اگر دوپٹہ نہ بھی پہنا ہو، حجاب نہ بھی اوڑھا ہو، پھر بھی دل میں حیا ہوگی۔ آنکھیں اوپر بھی اگر ہوں پھر بھی دل میں حیا ہوگی، دل پاک اور صاف ہوگا۔ کسی کو اس لیے نہیں دیکھیں گے کہ دل میں میل آ گیا ہے، نیت میں خرابی پیدا ہو گئی ہے، بلکہ آنکھیں کھلی ہیں تو لوگوں کو نظر آ رہا ہے۔ یہ حیا نور کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ تو ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ جس عورت نے ٹراؤزرز پہنی ہوئی ہیں وہ بے حیا ہے، اور جس نے حجاب پہنا ہوا ہے وہ حیا دار ہے۔ ہو سکتا ہے جس نے ٹراؤزر پہنا ہوا ہو اس کے دل میں اللہ کا نام لکھا ہو، اس کا دل ہر وقت اللہ اللہ کرتا ہو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ جس نے حجاب پہنا ہوا ہے، نقاب ڈالا ہوا ہے، ہر وقت اس کا دل خیالات شہوات میں مبتلا ہے، کبھی اس کا خیال، کبھی اس مرد کا خیال، کبھی اس مرد کا خیال۔ تو حیا اس وقت آئے گی جب آپ کے قلب میں اللہ کا نور آ جائے گا، آپ کے دل میں اس میں ذات نقش ہو جائے گا، آپ کے دل کی دھڑکنوں میں اللہ 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 بس جائے گا، اس سے نور بنے گا، اس نور سے پھر تیرے اندر حیا آئے گی، مرد ہو یا عورت ہو۔ تو جو اندر کی بے حیائی ہے وہ صرف ازلی جہنمی کے لیے ہے۔ اندر کی جو بے حیائی ہے،
اور جو اندر کی حیا ہے دل اور روح والی، وہ صرف ازلی جنتی کے لیے، مومن کے لیے۔ حیا کا تعلق لمبے لمبے چوغوں سے نہیں ہے، لمبے لمبے دوپٹوں سے نہیں ہے۔ حیا کا تعلق، حیا کا تعلق انسان کے قلب سے ہے۔ پھر جب دل میں نور بنتا ہے تو وہی عورت کی آنکھوں میں بھی نور جاتا ہے۔ پھر جب اس کی آنکھوں میں نور چلا گیا پھر تو حیا ہی حیا ہو گئی نا، جب آنکھوں میں اللہ کا نور چلا گیا تو۔ اب یہ جو ازلی جہنمی لوگ ہوتے ہیں، یہ اگر مذہبی گھرانے میں پیدا ہو جائیں، بڑے مذہبی بھی ہو جاتے ہیں، بڑے مذہبی بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی پہچان کیا ہوگی؟ نہ ان کی نماز انہیں برائیوں اور بے حیائیوں سے روکے گی، نہ ان کے دل میں قرآن کا کوئی احترام ہوگا، نہ ان کے دلوں میں نرمی ہوگی، نہ ان کے اندر حیا ہوگی۔ ابھی کچھ عرصہ گزر گیا، پاکستان میں ایک بڑا مشہور مولوی تھا سمیع الحق، جس کا انتقال ہو گیا۔ مولانا سمیع الحق جمعیت علماء اسلام کا شاید وہ کوئی کارکن یا کوئی لیڈر تھا، کتنا بڑا عالم۔ میت اٹھائی تو بیڈ کے نیچے سے بے شمار جو ہے شراب کی بوتلیں نکلیں۔ تو ایک تو ہو گئی فراڈیلنٹ حیا، لوگوں کو دکھانے والی کہ جی ہم بڑے مذہبی ہیں، ہم تو بہت بڑے عالم ہیں، اور تنہائی میں بیٹھ کے آپ ووڈکا ایبسولوٹ پی رہے ہیں، دنیا کو درس دے رہے ہیں کہ شراب حرام ہے، اپنی تنہائی میں بیٹھ کے خوب جو ہے گھٹا گھٹ پوری بوتل اتار دیتے ہیں۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ ازلی جہنمیوں کی نشانی۔ دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں اور خود اس گناہ میں ملوث رہتے ہیں۔ اچھا، یہ جو ازلی جہنمی لوگ ہوتے ہیں، ان کی ایک جو خوبی ہے، ازلی جہنمی لوگوں کی جو مذہبی گھرانے میں پیدا ہو جاتے ہیں، ان کے اندر ایک فیچر ایسا ہے کہ جو ان کے چغل خوری کرتا ہے کہ یہ ازلی جہنمی ہے۔ باقی چیزوں کو نہ دیکھیں، اگر آپ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی ازلی جہنمی ہے تو صرف ایک چیز دیکھ لیں، کتنا ہی بڑا مذہبی لیڈر کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا عبادت گزار کیوں نہ ہو، اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مؤدب نہیں ہے، محمد رسول اللہ کا غلام نہیں ہے، عاشق نہیں ہے، حضور سے عشق نہیں کرتا، حضور کی جو ذات والا ہے اس کا احترام اس کے دل میں اگر نہیں ہے، بلکہ ان کو اپنے بھائی جیسا سمجھتا ہے، بڑے بھائی جیسا، یا حضور کو بشر بندہ سمجھتا ہے، یا ولیوں کو نہیں مانتا، ولیوں کو کہتا ہے کہ کیا ہے، کون ہے داتا، کون ہے غوث، کون ہے خواجہ، یعنی اللہ کے دوستوں کا گستاخ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں کرتا، محبت نہیں رکھتا دل میں، تو یہ نشانی ہے ازلی جہنمی کی۔ کیا؟ یہ ازلی جہنمی کی نشانی ہے۔ جیسے ہم اپنے پاکستان کی بات کر لیتے ہیں نا، زیادہ دور نہیں جاتے ہیں۔ جیسے ہمارے پاکستان میں جو بڑے بڑے شہر ہیں، جیسے کہ لاہور ہے، کراچی ہے، اسلام آباد ہے، بڑے بڑے شہر، ان بڑے بڑے شہروں میں کچھ علاقے بڑے پوش ہیں جہاں ہائی جینٹری کے لوگ رہتے ہیں۔ جیسے کراچی میں ڈیفنس ہاؤسنگ ایسوسی ایشن DHA ہے نا، کراچی میں ڈیفنس کا علاقہ ہے، کلفٹن کا علاقہ ہے، گزری کا علاقہ ہے، وہ بھی ساتھ ساتھ ہی ہے وہاں پر۔ اس کے علاوہ شہر کے اس طرف آ جائیں تو کارساز کا علاقہ ہے، PECHS سوسائٹی ہے جہاں فرید بھائی رہتے تھے، طارق روڈ کا علاقہ ہے، بہادر آباد کا علاقہ ہے، یہ بڑے پوش ایریاز ہیں۔ اسی طرح لاہور میں بھی ہے، ڈیفنس کا علاقہ ہے لاہور میں، اور شاید ماڈل ٹاؤن بھی، گلبرگ، مجھے لاہور کے بارے میں زیادہ نہیں پتہ نا۔ تو یہ علاقے، ان میں جو ہے بڑے پیسے والے لوگ رہتے ہیں۔ اسلام آباد کے بہت سارے علاقے ہیں، پنڈی میں بھی ہوں گے اچھے علاقے۔
یہاں پر رہتے ہیں ہائی جینٹری کے لوگ جن کے پاس بڑا پیسہ ہے. پیسے کی زیادتی سے آدمی جو ہے وہ تھوڑا سا عیاش ہو جاتا ہے، آزاد خیال ہو جاتا ہے پیسہ آنے کی وجہ سے. تو جو مذہبی لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے جتنے بھی یہ جو ہائی جینٹری کے لوگ رہ رہے ہیں یہ سارے کے سارے جو ہے نا حرام کا پیسہ ان کے پاس ہے. مذہبی لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے اور ان کا سارے سب کا کردار بھی خراب ہوگا. لیکن ایسا نہیں ہے. جب تک تجھے پتا نہیں تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ فلاں کے پاس حرام کا مال ہے؟ تجھے پتا ہے کہ حرام کا ہے؟ بھئی جدی پشتی امیر بھی لوگ ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ جو بھی آدمی امیر ہوا ہو حرام کا پیسہ بنا کر کے امیر ہوا ہو. لیکن آپ کے ذہن میں اگر حرام بسا ہوا ہے تو پھر آپ کو ہر شخص کے پاس حرام کا پیسہ نظر آئے گا. انسان کی اپنی سوچ کے اوپر ہے یہ. اچھا، اب اللہ تعالیٰ تو بیلنس رکھتا ہے نا دنیا میں. اگر سارے ازلی مومن غریبوں میں پیدا ہو جاتے تو پھر تو بہت ہی برا ہو جاتا. کیونکہ ایک تاثر یہ بھی ہے، بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ تاثر ہے کہ یہ جو مذہب کی طرف جو مائل لوگ ہوتے ہیں نا، یہ غریب غربا کا کام ہے. جب ہم پاکستان میں رہتے تھے کراچی میں تو اس وقت تو یہی ماحول تھا کہ یہ مذہب کی طرف جانا، مذہب کی طرف رجحان ہونا، یہ جو ہے غریبوں کے کام ہے، غریبوں کے جن کے پاس کوئی اور وقت ہے نا، جن کو کوئی اچھا کام نہیں ہے کرنے کو، ان کے لیے. لیکن ایسا نہیں ہے. ازلی مومن روح اللہ جو ہے وہ بیلنس رکھنے کے لیے کہیں بھی اس کو جو ہے بھیج سکتا ہے. ہم نے ایسے بھی غریب دیکھے ہیں جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے لیکن تکبر ان کے پاس فرعون سے زیادہ ہے. ایسے غریب بھی دیکھیں. بھئی غریب کا تکبر سے کیا لینا دینا؟ غریب کے پاس تو تکبر نہیں ہونا چاہیے نا. آدمی متکبر کب ہوتا ہے؟ جب اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جو لوگوں کے پاس نہ ہو، بڑی قیمتی چیز ہو، یعنی پیسہ. اب ایک آدمی جس کے پاس کھانے کو بھی جو ہے وہ صحیح سے نہیں ہے، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے ہر وقت سچویشن، تو اس کے اندر اکڑ، انانیت اور تکبر اس میں کہاں سے آیا؟ سرکار نے ارادہ فرمایا کہ بنگلہ دیش کا دورہ کریں گے. سرکار سیدنا امام مہدی گوھر شاہی نے ارادہ فرمایا کہ بنگلہ دیش کا وزٹ کریں گے. تو سرکار کراچی تشریف لائے ہوئے. اب سرکار نے بنگلہ دیش کا ویزا اپلائی کرنا ہے تو بنگلہ دیش کی جو کونسلیٹ ہے وہاں جا رہے ہیں. سرکار نے گاڑی روکی ہے، گاڑی روک کے تھوڑا سا چل کے اب جا رہے ہیں تو سامنے سے ایک ٹھیلا والا آ رہا ہے. جلدی جلدی جاتے ہوئے سرکار کا بازو ہلکا سا وہ ٹھیلے والے کے بازو کو لگ گیا اور سرکار نے اس سے کہا کہ بھئی ہم معذرت چاہتے ہیں. بے دھیانی میں ہلکا سا ہاتھ لگ گیا. تو اس نے بڑی بدتمیزی سے جواب دیا، بڑی بدتمیزی سے اس نے جواب دیا. تو سرکار وہاں کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ استاد، اللہ نے تم کو کچھ دیا نہیں تو تمہارے تکبر کا یہ عالم ہے. اگر تمہارے پاس کچھ ہوتا تو پھر تمہارا حال کیا ہوتا؟ غلطی سے ہاتھ لگ گیا، تم کو کہا کہ بھائی معاف کر دو، معذرت کر لی، اور تم معذرت ہی نہیں قبول کر رہے. نہیں، بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں، یعنی غربت کا بھی کوئی جواب نہیں ہے. اتنی غربت ہے کہ کھانے کے لیے بھی نہیں ہے، لیکن تکبر کا بھی یہ عالم ہے کہ شاید فرعون بھی پیچھے رہ جائے. اب یہ بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی نا کہ غریب کو تکبر کدھر سے آیا. بھائی جس کے پاس مال ہوتا ہے، پیسہ ہوتا ہے، اس کو تکبر ہوتا ہے. یا جو عورت خوبصورت ہوتی ہے، خوبصورتی کا، حسن کا بھی تکبر ہو جاتا ہے کہ میں تو بڑی حسین ہوں، اس کا بھی تکبر ہوتا ہے. یا کوئی اچھا کرکٹر ہے، اچھی خاصی سینچریز اس نے بنا لی ہیں، اس کو بھی تکبر ہوتا ہے، کسی بالر کو خاطر میں نہیں لاتا ہے. جو بھی چیز آپ کے پاس دوسروں سے بہتر ہو جائے تو اس میں آپ کو تکبر ہو جاتا ہے. لیکن آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو ایسا باعث تکبر، تو پھر تکبر کیوں آ گیا آپ کو؟
یہ ازلی جہنمی ہونے کی نشانی ہے۔ ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے یار کہ جو بلینئرز یعنی بلینئر ہیں، لیکن ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ کے فٹ پاتھ کے اوپر کھانا کھا رہے ہیں۔ کبھی انہوں نے جو ہے یہ نہیں سوچا کہ بھئی نیچے بیٹھ رہے ہیں، یہ ہماری شان نہیں ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ ازلی مومن روحیں ہیں۔ ماحول نہ ہونے کی وجہ سے مذہب میں نہیں لگیں، عیاشی میں لگ گئیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں نہیں ڈالے گا، کوئی نہ کوئی بہانہ بنے گا اور اللہ تعالیٰ نقطہ نواز ان کے لیے بن جائے گا۔ جو جنتی ہے وہ جنت میں ہی جائے گا، بھلے کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو۔ اور ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو صوفیوں کی بات پہ لبیک کہتے ہیں، جن کے اندر ازلی مومن روحیں ہوتی ہیں نا، وہ کسی بھی برانڈ کے ہوں، وہ لالو کھیت برانڈ ہو، ناظم آباد برانڈ ہو، تین ہٹی برانڈ ہو، لسبیلا برانڈ ہو، ڈی ایچ اے برانڈ ہو، کلفٹن برانڈ ہو، کوئی بھی برانڈ ہو، ازلی مومن روح ہے تو ان کو یہ باتیں اچھی لگتی ہیں، وہ فوراً آ جاتے ہیں۔ اور جن کے اندر وہ ازلی جہنمی روحیں ہیں ان کو بڑی آگ لگے گی۔ اب ہمارا جو پشاور کا علاقہ آپ یقین کریں، یہاں پر ہماری جو پٹھان بہنیں ہیں، مائیں ہیں، اتنا زیادہ ان کو سرکار گوہر شاہی نے نواز دیا ہے، اتنا زیادہ نواز دیا ہے کہ وہ خود بھی ان کے دلوں میں اللہ کا ذکر جو ہے وہ جم گیا، دائمی ہو گیا، اور ان اولاد بھی اللہ اللہ میں لگ گئی، اور وہ اپنے شوہروں سے چھپ چھپ کے الرا ٹی وی دیکھتے ہیں، اور شوہر مارتے ہیں، ان کو مارتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم بالی ووڈ کا فلم دیکھو، ہم کو کوئی پریشانی نہیں ہے، تم ہالی ووڈ کا فلم دیکھو، ہم کو اس میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی تم کچھ بھی دیکھو، الرا ٹی وی پہ نہیں جانا ہے۔ یہ گمراہی پھیلاتا ہے۔ اچھا، وہ بالی ووڈ کی مووی ہدایت کا راستہ دکھاتی، بالی ووڈ کی ہالی ووڈ کی فلموں میں ہدایت کا راستہ ہے۔ تو لیکن وہ دیکھ، اللہ نے ہدایت دی ہے، چھپ چھپ کے وہ الرا ٹی وی دیکھ رہی، چھپ چھپ کے۔ کیوں؟ ازلی مومن روح ہے کہیں پر بھی۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.